السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس بلی کو اس نے قید کر رکھا تھا، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ فدخلت فیہا النار، جس کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو گئی۔ لا ہی اطعمتہا وسقتہا، نہ ہی اس نے اس بلی کو کھلایا اور نہ ہی پلایا۔ اذ ہی حبستہا، جب سے اس نے اسے قید میں رکھا۔ ولا ہی ترکتہا، اور نہ اس کو چھوڑا۔ تأکل من خشاش الارض، کہ وہ کیڑے مکوڑوں کو کھائے۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ کسی بھی نیکی کو انسان حقیر سمجھ کر کے، معمولی سمجھ کر کے نہ چھوڑے کہ اس چھوٹی سی نیکی کو کر کے ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ وہیں پر اس درس کا ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کر کے ہم نہ کریں کہ اس گناہ کو کرنے کی وجہ سے کہیں ہم جہنم رسید نہ ہو جائیں، کہیں ہم جہنم میں داخل نہ ہو جائیں۔ اس لیے گناہوں کے سلسلے میں مومن کا جو طرز عمل ہونا چاہیے وہ یہ، جیسا کہ بلال بن سعد رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، لا تنظر الى صغر المعصیہ، تم یہ نہ دیکھو کہ معصیت چھوٹی ہے، گناہ چھوٹا ہے، ولکن انظر الى عظمت من عصیت، لیکن تم یہ خیال کرو، یہ دماغ میں رکھو کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو، کتنی عظیم ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ سوچو، یہ نہ سوچو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں ایک بلی اور ایک عورت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت نے کسی وجہ سے بلی کو باندھ دیا، قید کر لیا، کچھ کھلایا نہ کچھ پلایا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اللہ رب العزت اس گناہ سے، یا اللہ رب العزت اس عورت کے اس فعل سے اتنا ناراض ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ صادر فرما دیا۔ ایک بلی جو ہر گھر کی ایک طریقے سے مصیبت کہہ لیجئے، یا آپ کہہ لیجئے ہر گھر میں وہ بلی آتی جاتی ہے، اسی لیے شریعت میں اس کا الگ حکم بیان کیا گیا ہے کہ بلی جو ہے وہ پاک جانور ہے۔ بلی کیا ہے؟ پاک جانور ہے، اس کا بدن ناپاک نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا پیشاب اور پاخانہ یہ ناپاک ہے، لیکن بلی کا بدن جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔ آپ کے بدن سے ٹچ ہو جائے، آپ کے بستر میں چلا جائے، آپ کے برتن میں منہ ڈال دے، یہ سب چیزیں کرنے سے آپ کا نہ کپڑا ناپاک ہوگا، نہ جس برتن میں منہ ڈال دے وہ برتن ناپاک ہوگا۔ تو بلی کا ایک خاص حکم ہے، اور بلی سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر گھر میں تقریباً یہ بلیاں دوڑتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بلی آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے، مثلا دودھ پی گئی، مثلا اور گوشت وغیرہ کچھ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے سوچا کہ ہم کھائیں گے، پتہ چلا بلی چٹ کر گئی ہے اس کو۔ اس وجہ سے ایک انسان کو غصہ آتا ہے اور اس غصے میں اس بلی کو مارتا ہے، اور کبھی کبھی انسان جہالت میں، نادانی میں اس کو جان سے ہی مار دیتا ہے۔ ایسے ہی اس عورت نے اس بلی کو جان سے ہی مار دیا، اور اس نے سمجھا کہ یہ کیا کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہے، ایک بلی ہی تو ہے، کوئی انسان تو نہیں ہے جس کو ہم نے قتل کر دیا ہے،
لیکن اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت ناگوار گزری. اللہ رب العزت نے اس چیز کو بہت ناپسند کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو جہنم رسید کر دیا. اسی طریقے سے مختلف اور واقعات ہیں احادیث میں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کسی گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اور حقیر سمجھنے کی بنیاد پر اس گناہ کو کر لیتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں ایک حدیث روایت کیا ہے جس حدیث کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے، یعنی یہ نبی کا قول ہے یا کسی صحابی کا قول ہے. اور تیسرا اختلاف یہ ہے کہ اس حدیث کا حکم اگر موقوف ہے تو مرفوع کا حکم ہے یا نہیں ہے. بہرحال علماء اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے. سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور ایک دوسرا آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا کہ مکھی کی وجہ سے کوئی جہنم میں چلا جاتا ہے اور مکھی کی وجہ سے کوئی جنت میں چلا جاتا ہے؟ تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دو آدمی کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان لوگوں کے پاس ایک بت تھا. میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت کم رہتا ہے. بت تھا، وہاں سے جو بھی شخص گزرتا تھا اس بت کے لیے کچھ نہ کچھ چڑھانا پڑتا تھا، اس بت کے لیے کچھ نہ کچھ تقرب کے لیے پیش کرنا پڑتا تھا. چنانچہ ان لوگوں نے ایک شخص سے کہا قرب، تم کچھ پیش کرو. تو اس شخص نے کہا لیس عندی شیء اقرب، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں چڑھاؤں یا تمہاری بت کے لیے پیش کروں. تو ان لوگوں نے کہا قرب ولو ذبابا، تم پیش کرو، چڑھاؤ اگرچہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو. فقرب ذبابا، تو اس نے ایک مکھی کو چڑھایا یا مکھی کو تقرب کے لیے پیش کر دیا. فخلوا سبیلہ، تو ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. فدخل النار، لیکن یہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا. وہی دوسرا آدمی جو تھا اس شخص سے بھی کہا گیا کہ قرب، تم بھی کچھ پیش کرو. تو اس آدمی نے کہا ما كنت اقرب لاحد شيئا دون اللہ عز وجل، میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کچھ چڑھا نہیں سکتا، کسی کے لیے بھی کچھ پیش نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں نے اس کی گردن مار دی، اس کو قتل کر دیا. فدخل الجنہ، تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا یا یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. اس حدیث سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دو شخص کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جب وہاں سے گزرتا تو اسے کچھ نہ کچھ چڑھانا پڑتا تھا. ایک شخص نے یہ سمجھا کہ چلو مکھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے نا، مکھی کا معاملہ کیا ہے، مکھی کو کوئی مار دیا، ناک میں بیٹھی ایسے بھگا دیا، کیا سمجھتا ہے مکھی، اس کی کوئی قیمت ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس آدمی نے سوچا کہ چلو مکھی ہی کو چڑھانے کے لیے کہا گیا ہے، ایک حقیر چیز ہے، مکھی کو اگر چڑھا دو تو یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں گا یا جس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا. چنانچہ اس نے مکھی کو چڑھا دیا تو اللہ رب العزت کو اس نے ناراض کر دیا یا اس گناہ کی پاداش میں اللہ رب العزت نے اسے جہنم میں داخل کر دیا. اس حدیث میں جہاں بہت سارے اشکالات پیدا کیے گئے ہیں ان میں ایک اشکال یہ پیدا کیا گیا ہے کہ جب لوگوں نے اس شخص کو مجبور کیا تھا تو مجبوری کی حالت میں اگر اس نے کچھ چڑھا دیا تو اسے جہنم میں تو نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مجبوری کا حکم الگ ہوتا ہے اور جو مجبوری نہ ہو اس کا حکم الگ ہوتا ہے. اس سلسلے میں علماء نے کئی ایک جواب دیے ہیں.
خاص کر کے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ نے اس حدیث کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. انہوں نے 2-3 جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو عذر ہے کہ کسی کو اگر مجبور کر دیا جائے کفر پر یا شرک پر اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر تو وہ شخص کیا ہے؟ کافر نہیں ہوگا. وہ شخص کافر نہیں ہوگا, مشرک نہیں ہوگا. یہ چیز اس امت کی خصوصیت میں سے ہے. بات کو سمجھیے گا, یہ اس امت کی, امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں یہ خصوصیت نہیں تھی. یعنی ان کو اگر مجبور کیا جاتا اور وہ شرک کر لیتا تو وہ شخص جہنم رسید ہو جاتا, کیونکہ ان کے یہاں یہ عذر مقبول نہیں تھا. یہ صرف اور صرف اس امت کے ساتھ اللہ نے اپنا فضل کیا ہے اور اپنی رحمت کا معاملہ کیا ہے. اور حدیث پیش کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. اللہ رب العزت نے میری امت کے بھول چوک کو, خطا کو اور جن چیزوں پر ان کو مجبور کیا جائے اس سے اللہ رب العزت نے تجاوز کیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو معاف کیا ہے. تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اس امت میں یہ چیز نہیں تھی, اس لیے اللہ رب العزت نے اسے جہنم میں داخل کر دیا. دوسری چیز اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اس شخص کو جب مجبور کیا گیا تھا تو اس شخص نے مکھی کو چڑھایا, لیکن مکھی چڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کا دل جو ہے ایمان پر مطمئن نہیں تھا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ دل سے اس نے یہ کام کیا تھا, خود خوش ہو کر کے, راضی ہو کر کے اس نے یہ کام کیا تھا. اسی لیے جب ایک شخص سے کہا گیا کہ تم کچھ چڑھاؤ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کچھ چڑھا نہیں سکتا. لوگوں نے اس کی گردن مار دی پھر بھی اس نے کچھ نہیں چڑھایا. لیکن ایک جو شخص ہے اسے جب کہا گیا کہ تم کچھ چڑھاؤ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں, میں موحد ہوں, میں چڑھا نہیں سکتا اگرچہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو, بلکہ اس نے کیا کہا, میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں چڑھاؤں. تو لوگوں نے کہا مکھی چڑھا دو. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص دل سے راضی تھا, جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جہنم رسید کیا. یہ 2 طرح کے جوابات دیے گئے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں کہ وہ شخص مجبور تھا تو اسے جہنم کیوں رسید ہونا پڑا. ایک تیسری حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے, آخری حدیث ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ چیز بتائی, کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ یہ پتا کرے کہ کس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ آج کے سائنس کے دور میں بھی کوئی شخص ایسا کیمرہ نہیں پیدا کر سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ایجاد کر سکتا ہے کہ وہ پتا کرے کہ فلاں شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ عذاب نہیں ہو رہا. ورنہ تو ہر آدمی اپنا ایک کیمرہ فٹ کر دیتا کہ میرے ابو آج قبر میں چلے گئے ہیں, دیکھتا ہوں کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر عذاب ہو رہا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ خیرات خوب کریں گے, فلاں چیز کریں گے. کسی کو یہ نہیں معلوم ہے. عالم برزخ کے تعلق سے اللہ کو صرف معلوم ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کے بارے میں کسی نبی کو بتا دے تو اسے وہ چیز معلوم ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ, بہت بڑی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا تھا. یعنی ان کی نگاہ میں وہ جو کام کیا کرتا تھا, گناہ جو کیا کرتا تھا, وہ بہت بڑا گناہ نہیں تھا, معمولی اسے سمجھ کر کہ وہ کیا کرتا تھا. اما احدهما فكان لا يستتر من البول, ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا. پیشاب سے نہیں بچتا تھا کا 2 مفہوم ہے. ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتا تھا, پیشاب کرنے کے بعد پانی کا یا ٹیشو پیپر کا, مٹی کا, جو بھی جب میسر ہو اس چیز کا وہ استعمال نہیں کرتا تھا. دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا,
پیشاب کرتے وقت چھینکوں سے نہیں بچتا تھا. اور دوسرے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ چغلی کیا کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ چغلی کیا کرتا تھا. اس کی بات کو اس کو لگانا، اس کی بات کو اس کو لگانا، ایک دوسرے کے کان بھرنا. اسی لیے نمیمہ کہتے ہیں عربی میں نقل کلام الغیر بقصد الاضرار، دوسرے کے کلام کو، بات کو ایک دوسرے کے کان میں ڈالنا. کیوں؟ تاکہ نقصان پہنچائے، تاکہ گھر میں جھگڑا ہو، تاکہ ایک گھر سے امن و شانتی ختم ہو جائے، تاکہ ایک اسلامی معاشرے میں فساد برپا ہو. یہ مقصد ہوتا ہے کس کا؟ ایک چغل خور کا، ایک نمام کا. اسی لیے چغل خور کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. چغل خور جنت میں وعید سنائی گئی ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ جو دو گناہ ہیں، میں نوجوانوں سے خصوصاً کہنا چاہوں گا، یہ جو دو گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ پیشاب سے نہ بچنا. بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پیشاب کرتے وقت اسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا کہ پیشاب کا چھینٹا پڑ رہا ہے میرے کپڑے پہ یا نہیں پڑ رہا ہے. آج کے زمانے میں ٹائٹ جینس پہن کر کے، مختلف ایسے کپڑے پہن کر کے لوگ پیشاب کرتے ہیں. اسے کوئی فکر نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ چھینٹے پڑ رہے ہیں کہ نہیں پڑ رہے ہیں. یہ جو پرواہ نہیں کرتے ہیں لوگ، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کوئی بات ہے، معمولی بات ہے، ایک آدھ چھینٹا پڑ گیا ہے، وہ ایسے ہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس سے ایسا نہیں ہے کہ کپڑا ناپاک ہو جائے یا کچھ بھی سوچ کر کے کرتے. لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے قبر میں عذاب دے سکتا ہے. چغل خوری کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اس کی اس کو لگا دیا، اس کو اس کی لگا دیا، ساس نے بہو کو لگا دیا، بہو نے ساس کو لگا دیا، بیٹی نے ماں کو لگا دیا بہو کے تعلق سے، اور سسر نے، فلاں نے، یہ نے، وہ نے، بہن بھائی ایک دوسرے کی چغلی کرتے رہتے ہیں تاکہ فساد ہو، تاکہ فساد ہو، امن برپا نہ ہو، امن خراب ہو جائے، جھگڑے ہو، مسائل پیدا ہو. ایک ذمہ دار کے تعلق سے، ایک عالم کے تعلق سے، ایک حافظ کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں. وہ سمجھتے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، حالانکہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے آج کے پورے درس کا کہ ہمیں اور آپ کو کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے کہ اس گناہ کو کرنے سے ہمیں کون سا عذاب مل سکتا ہے، ہمیں کیا قبر میں عذاب ملے گا یا جہنم رسید ہونا پڑے گا. یہ سب انسان کو نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ بڑا ہو یا گناہ چھوٹا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. جس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ عظیم الشان ذات ہے. ہم اپنے خالق، مالک اور رازق کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ سوچ انسان کو پیدا کرنی چاہیے اور کسی بھی گناہ کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنی چاہیے. جیسا کہ ان حدیثوں سے واضح ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگارہ ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھنے کی ہمیں تو توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.